وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آئیے علامات کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں۔ اس کورس کا سبق نمبر 2 ہے۔ جی ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے 4 علامات کو پڑھا تھا، تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ایک علامت کو پڑھیں گے، اور اس ایک علامت کا تعلق انہی 4 علامات کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جانیں گے اگر اس ایک علامت کا تعلق ان 4 علامات سے ہو جائے تو ترجمہ کیا کریں گے۔ تو اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو اس سبق کو ضرور دیکھیے۔ آئی بٹن کے اندر بھی لنک مل جائے گا، ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک مل جائے گا۔ جب تک آپ کو وہ سبق سمجھ نہیں آتا، اس کو نہیں دیکھ سکے آپ، اس وقت تک یہ سبق آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس ایک علامت کا تعلق انہی 4 علامات کے ساتھ ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کون سی علامت ہے، اگر یہ علامت پائی جائے تو ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے 4 علامات پڑھی تھیں، وہ یہ تھیں: نمبر 1 یا، نمبر 2 تا، نمبر 3 حمزہ، نمبر 4 نون۔ تو یہ علامتیں آ جائیں تو ترجمہ کیا کریں گے، وہ پچھلے سبق کے اندر ہو چکا ہے۔ آج کی علامت جو پڑھنی ہے وہ یہ کہ اگر ان 4 علامتوں یعنی یا، تا، حمزہ، نون ان پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 علامتیں مضموم ہوں اور جس کلمہ کے شروع میں یہ علامت آ گئی ہے اس کلمہ کے آخری حرف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یخلق، اب دیکھیں شروع کے اندر یا مضموم ہے اور آخری حرف جو قاف ہے اس سے پہلے والا حرف لام پر زبر ہے، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ پیدا کیا جاتا ہے یا وہ پیدا کیا جائے گا۔ یقتل، یا مضموم ہے، آخری حرف لام، اس سے پہلے والا حرف تا پر زبر ہے، تو ترجمہ کیا جائے گا وہ قتل کیا جاتا ہے یا وہ قتل کیا جائے گا۔ یعرف، شروع کے اندر یا مضموم، آخری حرف فا، اس سے پہلے والا حرف را، اس پر زبر، تو ترجمہ کیا جائے گا وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ پہچانا جائے گا۔ یہ تو یا کی مثال۔ اب تا کی مثال، جیسے مثال کے طور پر تخلق، اب تو پیدا کیا جاتا ہے یا تو پیدا کیا جائے گا، تا مضموم، آخری حرف قاف، اس سے پہلے والا حرف لام، اس پر زبر، تو پیدا کیا جاتا ہے یا تو پیدا کیا جائے گا۔ تقتل، تو قتل کیا جاتا ہے یا تو قتل کیا جائے گا۔ تعرف، تو پہچانا جاتا ہے یا تو پہچانا جائے گا۔ یہ تا کی مثال ہو گئی۔ اب حمزہ کی مثال کے طور پر اخلق، میں پیدا کیا جاتا ہوں یا میں پیدا کیا جاؤں گا، شروع کے اندر حمزہ مضموم ہے اور آخری حرف قاف، اس سے پہلے والا حرف لام، اس پر زبر ہے، اخلق، تو ترجمہ کیا جائے گا میں پیدا کیا جاتا ہوں یا میں پیدا کیا جاؤں گا۔ اقتل، میں قتل کیا جاتا ہوں یا میں قتل کیا جاؤں گا۔ اعرف، میں پہچانا جاتا ہوں یا میں پہچانا جاؤں گا۔ یہ حمزہ کی مثال۔ اب نون کی مثال، جیسے مثال کے طور پر نخلق، شروع کے اندر نون مضموم ہے، آخری حرف قاف، اس سے پہلے والا حرف لام، اس پر زبر ہے، نخلق، تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے، ہم پیدا کیے جاتے ہیں یا ہم پیدا کیے جائیں گے۔ نقتل، ہم قتل کیے جاتے ہیں یا ہم قتل کیے جائیں گے۔ نعرف، ہم پہچانے جاتے ہیں یا ہم پہچانے جائیں گے۔ تو آج کا سبق تو بالکل آسان تھا، امید کی جاتی ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا، پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل کو کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کی جتنی دوست احباب پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ کل کے سبق کے اندر تا کی تھوڑی وضاحت رہتی ہے، ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔